ریل ورلڈ کے معزز دوستو، اگر ہم پورنوگرافی کی ابتدا اور تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سینکڑوں سال پہلے بھی کسی نہ کسی طرح انسانوں میں موجود تھی، یہاں تک کہ دنیا کی مختلف قومیں اپنے مد مقابل کو ہرانے کے لیے اس حربے کو استعمال کرتی رہی ہیں اور ان کوششوں میں کامیاب بھی ہو چکی ہیں۔ لیکن دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع پورن انڈسٹری یا فیش اداکارائیں نہیں، بلکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخی انسانی کے ایک ایسے ناول کے بارے میں بتائیں گے جسے تاریخ کا سب سے غلیظ ترین ناول ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ناول ہے جس پر جدید پورنوگرافی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ بات ہے آج سے 200 سال پہلے کی، جب فرانس سے تعلق رکھنے والے ایک مصنف مارکوس ڈاسیڈ نے ایک فیش ترین کہانی تحریر کی جس کا نام ڈیز آف سوڈومیتھ 120 رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ شخص تھا جس نے دنیا کی توجہ پورنوگرافی کی جانب مبذول کروائی اور دنیا کو ایک ایسا زہر فراہم کیا جس کا توڑ آج تک کسی کو نہیں مل سکا۔ یہاں تک کہ آج جدید فیش نگاری میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اسی ناول میں 200 سال پہلے بتایا گیا تھا۔ اگر ہم اس ناول کے مصنف کی بات کریں تو 1740 میں فرانس میں پیدا ہوا، جس کا تعلق فرانس کے اعلیٰ اور دولت مند خاندان سے تھا۔ مختلف تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کے والدین نے اسے نوکروں کے حوالے کر دیا اور خود دوسرے ملک چلے گئے، جس کے بعد نوکروں نے اس کی معصومیت کا خوب فائدہ اٹھایا اور جوان ہونے تک اس کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ جوانی تک پہنچا تو وہ شدید تشدد پسند اور جنسی مریض بن چکا تھا۔ یہ بچپن میں اپنے ساتھ ہونے والے بھیانک واقعات کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لہٰذا دولت کے بلبوتے پر یہ اپنے گھر میں روز کوئی نہ کوئی عورت لاتا اور اسے خوب جنسی تشدد کا نشانہ بناتا، اور انہی سیاہ کارناموں کی وجہ سے اسے کئی بار جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی۔ لیکن جیل سے باہر آتے ہی وہ پھر یہ کام شروع کر دیتا۔ لیکن جب یہ ان چیزوں سے تھک گیا تو اس نے اپنے دماغ میں بھری ہوئی غلاظت کو لکھنے کا فیصلہ کیا، اور پھر 3 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد اس نے ایک کتاب لکھ ڈالی جس کا نام اس نے ڈیز آف سوڈومیتھ 120 رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے یہ کتاب لکھی اس وقت یہ جیل میں قید تھا، لہٰذا اس نے کتاب لکھنے کے بعد اسے اپنی جیل کے ایک پوشیدہ مقام پر چھپا دیا، کیونکہ یہ دور فرانس میں انقلاب کا دور تھا اور مارکوس اس کتاب کو ہر قیمت پر محفوظ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اسے مسلسل چھپائے رکھا۔ لیکن بدقسمتی سے چند دنوں بعد انقلابیوں نے اس جیل پر حملہ کر دیا اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا، یہاں تک کہ مارکوس خود بھی اس حملے میں مارا گیا۔ لیکن حیران کن طور پر اس کی لکھی ہوئی کتاب محفوظ رہی، کیونکہ اس حملے سے 2 دن پہلے ہی کسی شخص نے اس کتاب کو وہاں سے چرا لیا تھا۔ لیکن پھر یہ کتاب کہاں غائب ہو گئی، اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد سن 1904 میں یہ کتاب چند پبلشرز کے ہاتھ لگ گئی، لیکن اس کتاب کے منظر عام پر آتے ہی ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور دنیا بھر سے اس کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگی، یہاں تک کہ مختلف ممالک نے اس کو بیچنے اور پڑھنے پر پابندی لگا دی، کیونکہ اس کتاب میں انتہائی فحش اور ظالمانہ رویے تھے جو عوام کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود مختلف ممالک نے اسے پبلش کرنے کی اجازت دے دی، اور حیران کن طور پر یہ کتاب بہت منافع بخش ثابت ہوئی۔ ناظرین گرامی، اس کتاب میں 4 عیاش لڑکوں کی کہانی بیان کی گئی تھی جو بچپن سے ہی آوارہ اور نشے کے عادی تھے، لیکن ان کے پاس بے پناہ دولت ہوتی ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ بے شمار عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن ان کی ان حرکات و سکنات کو دیکھتے ہوئے پولیس ان کا پیچھا کرتی ہے اور انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی ہے، جہاں یہ بمشکل چند دن گزارتے ہیں اور اپنے پیسے کی بدولت وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور پھر شہر سے دور ایک محل نما گھر میں رہائش اختیار کر لیتے ہیں، جہاں روزانہ یہ لڑکے نئی لڑکیاں لاتے ہیں جن کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ان لڑکیوں میں سے زیادہ تر لڑکیوں کی عمریں 15 سے 10 سال کے درمیان ہوتی، جن کو یہ چاروں لڑکے باری باری جنسی ہوس کا نشانہ بناتے، جس سے ان معصوم لڑکیوں کی حالت غیر ہو جاتی اور کبھی کبھار تو کوئی لڑکی موت کے منہ میں بھی چلی جاتی۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ان لڑکوں نے اپنے محل میں کچھ جوان لڑکے بھی رکھے ہوئے تھے جو مختلف علاقوں میں جا کر وہاں سے نوجوان لڑکیاں اکٹھے کرتے اور ان کے سامنے پیش کر دیتے، جس پر ان جوان لڑکوں کو انعام سے نوازا جاتا۔ یہ 4 لڑکے اس محل میں 120 دن تک رہے، اور ان میں سے کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا جب یہاں کوئی حرام کام نہ کیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس ناول کا نام بھی دی ڈیز آف سوڈومیتھ 120 رکھا گیا، جس کا مطلب ہے صدوم کے 120 دن، جبکہ اس ناول میں تصاویر کے ذریعے مرد و خواتین کو گروپوں کی شکل میں جنسی عمل سے گزرتے دکھایا گیا ہے۔ اس میں پرتشدد جنسی عمل
और जानवरों के साथ जिनसी अमल की तस्वीर भी शामिल हैं, जिनको देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद पूरी दुनिया में एक मर्तबा फिर इस किताब के खिलाफ आवाज बुलंद होना शुरू हुई, जिसको देखते हुए अदालत के हुक्म के मुताबिक इसकी तमाम कापियां तबाह कर दी गईं। लेकिन इसके बावजूद 6 कापियां न जाने कैसे बच गईं, जो हाल ही में एक बार फिर मंजराम पर आ गई हैं, जो लंदन के एक घर से दरियाफ्त हुई हैं। लेकिन उस घर का मालिक अपनी लाइल्मी की वजह से नॉवेल की इन कापियों को बेवकूफ़ समझता रहा, मगर जब उसने अपनी जायदाद की कीमत का तखमीना लगवाया जिसमें ये किताबें भी शामिल थीं, तो माहिरीन ने इंकिशाफ किया कि ये बहुत नायाब किताबें हैं और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जिसको देखते हुए अब ये किताबें स्टाफर्डशायर के बुश्टन हॉल में नीलामी के जरिए फरोख्त की जा रही हैं। ये बोली 15 जनवरी को हैंसेस ऑक्शंस के ज़ेरे एहतमाम होगी, जबकि हैंसेस की लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के सरबराह जिम स्पेंसर का यह कहना था कि नॉवेल की ये कापियां 3000 पाउंड यानी तकरीबन 4,84,000 रुपए से 5,000 पाउंड फी कापी के हिसाब से फरोख्त होने की तवक्को है। प्यारे दोस्तों, ये फ्रांस की पहली किताब नहीं जिस पर पाबंदी लगाई गई हो, बल्कि इसके अलावा गुनाह के फूल नामी किताब को भी तारीख की फहश तरीन किताब करार दिया गया था, जिसने फ्रांसीसी मुआशरे में गोया हलचल पैदा कर दी थी। इस किताब में शाया नज़मों के कुछ मौज़ूआत जैसे कि गैर इखलाकी और गैर कानूनी ताल्लुकात, शैवानी जज्बात, असमतों का सौदा वगैरह, जो कि बज़ाहिर जिनसियत पर मबनी और अहानत अमेज महसूस होते थे, अदबी दुनिया के नाकदीन का निशाना बने। और हर चंद के बाज नकादों ने इन नज़मों को जज्बात, फ़न और शायरी के शाहकार करार दिया। यहाँ तक कि इस किताब के मुसन्निफ बादलेयर पर मुकदमा भी करवाया गया, जबकि बादलेयर के खिलाफ मुकदमे की क़यादत करने वाले जे हॉब्स ने फ्रांस के मशहूर रोजनामे ली फिगारो में लिखा कि इस शायरी में हर वो चीज आया है जो समझ से बाहर है और जो काबिल फहम है। बादलेयर की जिंदगी बचपन से ही इसके लिए पेचीदा और तकलीफ दे रही, और वालिद की मौत के बाद इसकी मां ने एक आमराना मिजाज और सख्त डिसिप्लिन के हामिल मर्द से शादी कर ली थी, जिसने बादलेयर का जीना हराम कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अपनी मां से बादलेयर का जज्बाती लगाव ताउम्र कायम रहा। गुनाह के फूल नामी इस शेरी मजमुए से 6 नज़में हज़फ कर दी गईं, लेकिन बाद में यही 6 नज़में अलहदा तौर से 1866 में इशाअत पजीर हुई। बादलेयर की हिमायत में सैकड़ों अदबी शख्सियात ने इस मुकदमे और सजा के खिलाफ आवाज उठाई। हत्ता कि विक्टर ह्यूगो ने बादलेयर को लिखा था कि तुम्हारा ये शेरी मजमुआ अदबी मंजरनामे पर सितारों की तरह चमक और दमक रहा है, लिहाजा मैं अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ तुम्हारी अजीम रूह को सलाम करता हूँ। बादलेयर ने इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की थी, लेकिन फिर भी इसका जुर्माना कम कर दिया गया था। तकरीबन 100 साल बाद 11 मई 1949 को बादलेयर के खिलाफ जारी फैसले को सरकारी सतह पर वापस लिया गया और इसकी 6 नज़मों पर लगाई गई पाबंदी को भी खत्म कर दिया गया। और यूं बादलेयर की पेशन गोई सच साबित हुई कि उसकी वफात के बाद ही इसकी अदबी तख्लीकात का मुस्तहसन एतराफ़ किया जाएगा। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय आज के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।